خوفناک جنگل ہے، دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، پھر آپ سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اسے تو ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانم اور میرا بندہ جان، میرا منی وَإِلَيَّ۔ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی یا عبادی، کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے نافرمان بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ وہ کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق کے بتاں میں، مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دیا، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے ہے، تم اس کا استقبال کرو گے، چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بےزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن بناؤں تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہ سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بدغزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الی، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ان
انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فغضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں سارے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صف و ناف سے سکھ ریت روس منصورین۔ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ انٹھا پرکھ کنز قدورین، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کرپرز شرع وقایا، کرپرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر اگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بول۔ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر دے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کہا، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے گا، لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا، لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا، کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے کا، پھر میں دوسری پڑھوں گا، میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا، تو ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو درار پڑ گئی، پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آئینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہو۔ دنیا میں ہر انسان
لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے۔ کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں، رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی وقت کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلی کئی سو سال کر ختم ہو گئی۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں۔ میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ۔ خود آ اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن،
والباطن، الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، اللہ کا حق ہو. اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن. ثم استوى على العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حفیفا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے. 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجایا. والارض بعد ذلك طحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے، زبردست. هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ ساری کائنات میں نے. والأنعام خلقها، اور بھی تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. گائے کے، بھینس کے، بکری سے اڑنے سے دودھ میرے اللہ نے نکالا. نخرجكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم ما لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس اور واضح کر کے بتاؤں. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا ہمارے یہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا جا پھر مر کھپ.
वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, यहाँ तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्किटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने मौत लगाई है इसमें, तो उसी अल्लाह ने हमें खबर दी है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है मैंने ये करना है, वो अना उरीद एक इरादा मैं करता हूं। वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फॉलेज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद यहां हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। तो एक डील करो मेरे साथ, एक डील करो। वो डील क्या है? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं कहता हूं वो कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो। कफ़ी तो कफ़ी मा तुरीद, फिर जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ मैं कर दूंगा। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, जो मैं कहूं वो कर दो और वो मेरे नफे का होगा, और जिससे रोकूं रुक जाओ वो मेरे नफे का होगा। मुझे एक मानो ये मेरे नफे की चीज है, मेरे नबी मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो ये मेरे नफे की चीज है, नमाज पढ़ो ये मेरे फायदे के लिए, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो ये मेरे नफे के लिए है, शराब ना पियो, जिना ना करो, पत्थर की पूजा ना करो, कत्ल ना करो, जुल्म ना करो, सूद ना खाओ, ये मेरे फायदे के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, सारे फायदे मेरे लिए हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जो कहूं कर दो, फिर क्या होगा? कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, जो चाहोगे वो सब कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्योंकि यहां अगर सब कुछ मिल भी जाए फर्ज करो, तो मौत का क्या करे? 91 में मैं आया था ना, तो डरबन में बड़ा खूबसूरत है, एक नौजवान कहने लगा मौलाना साउथ अफ्रीका जन्नत है, जन्नत है। मुझे आज तक अल्फाज गूंज रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो मैं भी आ जाता हूं, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो ना, तुम मरोगे ना मैं मरूंगा, तो फिर मैं भी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ जाता हूं, और अगर मर ही जाना है तो फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में क्या फर्क है? तू भी मिट्टी में जाएगा, मैं भी मिट्टी में जाऊंगा। तो ये जन्नत कैसे बन सकती है? जन्नत बना ली, जन्नत संवार ली, सोने चांदी के घर बना लिए, लेकिन मौत का क्या करें? किधर छुप कर जाए? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत। क्या करें? जन्नत तो है, लेकिन ये खबीस मिट जाने वाली जन्नत है, उठा के हमें नीचे डाल दे। तो इसका किसी के पास क्या हल है? मरे नहीं, बुढ़ापा ना आए। हम चाहते हैं मैं मरूं, मेरी औलाद ना मरे, चाहते कि नहीं? हर बाप चाहता कि नहीं चाहता? मैंने जवान बेटे को कब्र में उतारा हुआ है, जो मेरे मन में है वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। जो एक मौत तक का गम मेरे अंदर लग गया है, जैसे वो लकड़ी को दीमक लग जाता है, तो मुझे वो गम का दीमक लगा हुआ है। ये हंसता चेहरा तो आपके लिए है। तो मैंने कब चाहता मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से कब्र में जाए, चला गया। तो फिर क्या हो कि हर चाह पूरा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं ये चंद साल मेरी मान ले, और फिर जब क़यामत का दिन आएगा, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु उक़रऊ किताबिया, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो नारा लगाएगा। उस नारे को कुरान ने अल्फाज बना दिया, सुनना हो, वो कहेगा ओए 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 ओए, ओ हो। वो सारे कहेंगे वो क्या हुआ? का इक़रऊ किताबिया, इक़रऊ किताबिया, वो मेरा पेपर पढ़ो, मेरा पेपर पढ़ो, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो कैसे पास आया तू?
इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा, नकल तो चल नहीं सकती, यहीं से तैयारी करके जाना है। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके उल्टे हाथ में आया कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय ये पेपर आ गया, वलम अदर मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता नहीं था, या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत आजा मुझे मार दे, अरे मौत आजा मुझे मार दे। ये दो तरह के आप देखेंगे, वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फी जन्नतिन आलिया, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिका मुस्तबशिरा, व वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा, उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कोई काले स्याह चेहरे, कोई बदबूदार चेहरे, और कोई खुशबूदार चेहरे, और कोई रोशन चेहरे, और हंसते मुस्कुराते चेहरे, और नाचते कूदते चेहरे, और कुछ दुहाई धौड़े मारते हुए रोते हुए चेहरे। ये क़यामत के दिन दोनों तरह की पिक्चर चलेगी, दोनों तरह की मूवी नहीं चलेगी, हकीकत चलेगा। अब वो वक्त आ गया कि अल्लाह आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो मैंने शुरू में बात की थी। मेरे नबी ने फरमाया, देखो कुरान की एक जगह में ना जन्नत और दोज़ख में जाने का बताता हूं। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा, जहन्नम वालों को जहन्नम में ले जाया जाएगा, जब वो करीब आएंगे तो यूं दरवाजे खुल जाएंगे और वो सारे उसमें गिरेंगे। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा, हत्ता इज़ा जाऊहा जहन्नम फ़ुतिहत अब्वाबुहा, जाएंगे जैसे ये ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुलता है ऐसे खुलेंगे, लेकिन हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नत पर जाएंगे तो आगे आ गया वाव व फ़ुतिहत, और फिर दरवाजे खुलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसको हदीस पाक ने वाज़े किया है, जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाजों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जब जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। अरे क्या करें, दरवाजे बंद, तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे, कोई नहीं उन्हें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो सीने में सारा गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ और नफरत और खोट और इंतकाम ये सब साफ हो जाएगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, अब ये पानी नीचे जाएगा मैदे में तो पखाना खत्म, पेशाब खत्म, थूक खत्म, बलगम खत्म, बीमारी खत्म, बुढ़ापा खत्म, हर गंदगी खत्म हो जाएगी। हजारों लीटर पानी पी जाएगा, पेशाब नहीं आएगा, हजारों किलो खाना खा जाएगा, पखाना नहीं आएगा। दूसरे चश्मे से वजू करेंगे तो चेहरे रोशन, दाढ़ी गायब, 4 सिफ्तें पैदा हो जाएंगी। अमरत दाढ़ी नहीं होगी। 15-16 साल के बच्चे की उम्र जैसे होती है ऐसे, जिन्होंने यहां नहीं रखी उनको शायद रखनी पड़ जाए, जिन्होंने रखी हुई है उनकी तो यकीनन गायब हो जाएगी। अमरत दाढ़ी नहीं होगी, अजरत जिस्म पे बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल, ये बाल और ये बाल और यहां हल्के हल्के बाल, बाकी पूरा जिस्म शीशे की तरह साफ होगा। कितने लोग हैं बेचारे जिनके इतने बाल होते हैं वो शर्म की वजह से अपना कुर्ता भी नहीं उतारते, ये लगता है पता नहीं जंगल उगाया ऊपर। तो अजरत साफ शफाफ, जियात सर के बाल ऐसे ऐसे, जैसे समंदर की लहरें नहीं ऐसे ऐसे होती, ऐसे सर के बाल ऐसे 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 होते होते यहां तक आएंगे, यहां तक। मुकहलीन, और सुरमा आंखों में खुद ब खुद लगा हुआ होगा। और अला कामत आदम अलैहिस्सलाम का कद हो जाएगा कितना? 130 फीट। 130 फीट। हजरत हव्वा का कद भी 130 फीट था। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फीट थे। ये तो जमाने के साथ हम रगड़े खाते 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 छोटे होते 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 ये हो गए, आगे चल के और भी छोटे हो जाएंगे। ये कद वापस मिलेगा। जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने लगा मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डालेगी। और वो 100 जोड़े पहनती है, एक भी नहीं 100। और तू अंदर में खबरदार लगा मुझे निकाल मुझे निकाल, वो कहेगी तो है कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। और तूने तो उसके साथ लव करनी और वो तुझे गोद में लोरियां देगी मेरे।
میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا، اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئی؟ امرت داڑھی کوئی نہیں، اجرت جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ ٹھیک، اکحل آنکھوں میں سرما، جعات بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے. یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمَ جَانِبِ بَطَهَا گُزَرْكُن زَأَحْوَالًا محمد را خبركن ببرئ جان مشتاقم دراجا فداء روضاء خير البشر كن يا خير من دفن في القاء أعظمه فطاب من ثيبهن القاء والأكم نفس الفتاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ماجر القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یہ مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن
उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन हैफी बिन अब्कर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन युलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारह बिन समी बिन मजी बिन उबद बिन हराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाऊर बिन ज़रूर बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अफरक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाली बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामह, मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लुन नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु, सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी, मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। अना शाफ़िउहुम इज़ा हुबिसू, जमीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पाँव छूटेंगे। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, वो दोज़ख को देख के नाउमीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामह, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूलल्लाह दरवाजा खुलवाएं, आप सजदा करेंगे। मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इश्वा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्ना, मैं सबसे पहले ये करूंगा, इसको क़ा कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहेंगे मरहबन बि रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले की बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे ये है, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सब। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहां कहां से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहान्सबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उसको वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो कामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। तो अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे?
जवानी तो खाक में गई, तो तीसरा ऐलान होगा इन्न लकुम मन तसह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खात तसह्हु फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात, नींद कोई नहीं तो जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी किस तरह। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, वो भी था जब फिरते हैं खार मीर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं। तो बैग, इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा, तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 दौड़ता रहे, यहां तक कि बूढ़ा होके गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे, और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी है, आपको क्या पता, आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे, और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा, और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती, ऐसे रोशनी आएगी, ठक। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो
تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمر آ گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراک گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سر، جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے. ہم سب مر جاتے، اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رنڈ. تو ہماری پنجابی میں رنڈ جوں کو کہتے ہیں. یہ یہاں تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے. رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے. سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا. 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینا. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا. وہ اتنا خوبصورت ہوگا. ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں. اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے، ہم ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی. یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا. تو
تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں۔ یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو۔ زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے۔ ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو۔ ان کا خیال کیا کرو۔ غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا۔ تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ترخایا نہ کرو کہ چلو کم سے کم میں لے لو۔ یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں، الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، وہی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے جو کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا۔ ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اور وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا۔ تو سب کو پتا ہے یہ ایسے یہ دھوکا، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا۔ 80,000 80,000 slaves اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں۔ اور وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے، آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا، کتنے؟ 80,000، تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000، 1,60,000 دونوں مل کر۔ ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ وہ کہے گا کدھر ہیں؟ نظر تو آئیں گے نہیں، کدھر ہیں؟ اتنے میں ایسے غائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے۔ اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے، وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے۔ اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کرے گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا، نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ نیچے دیکھے گا، نہ ایسے کرے گا۔ اور کتنی دیر 40 سال، 40 ایئر۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ وہ ہے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا، اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا، 70 سال ایسے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مری صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ آگے بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے۔ بھائیو، اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، نفرتوں سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، لڑائیوں سے بچو، ماں باپ کو عزت دو، بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو۔ یہ پرسوں وہاں ڈربن میں 1-2 تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا، تیرے پیسوں کا کیا فائدہ؟ کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامد اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامد اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامد اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی
असेंबली बुलाता है, असेंबली में पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है, क्या किया, तो वो ऐसे बैठे होते हैं, आवाज आती है उसके कान में, जिना करवाया, चोरी करवाई, कत्ल करवाया, लड़ाई करवाई। देख रहे हो, ये हदीस में है, मैं उसको एक्शन बना के दिखा रहा हूं। इतने में एक काला सा शैतान पीछे खड़ा होता है, कहता जी मैंने मियां बीवी की लड़ाई कराई। ठीक है, ऐसे बैठते हैं और उसका से गले लगाता है, वो कहता कुत्ते वो काम था करके आया, शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जना उसकी जात तक है, खाविंद और बीवी की लड़ाई नस्लों को बर्बाद कर देती, खानदान बर्बाद हो जाती। तो अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालो, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालो, अगर आपके साथ रहते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालो, क्योंकि आप इस्लामी मुल्क में नहीं रह रहे। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये जाय हो जाएंगे। इस्लामी मुल्क में कोई बच्चा जाय होता है तो वो काफिर नहीं होता है, बदमाश हो जाता है, नशई हो जाता है, बुरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता। यहाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं, बर्बाद हो गई नस्ल। मैं तो पूरा यूरोप अमेरिका फिर के आंसुओं से रोता हूँ कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवियों को टाइम नहीं दिया, और सिर्फ अपना कारोबार जॉब डबल जॉब, उनके बच्चे तहरीर हो गए, ईसाई हो गए, कुफर में चले गए। तो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपने आप के लिए वक्त निकालो, छुट्टी को छुट्टी के तौर पे मनाओ, अपने मोबाइल ऑफ कर दो छुट्टी के दिन, न किसी का सुनो न किसी को करो। और खास तौर पर जब आप घर में बैठते हो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो उस वक्त इसको मत ऑन करो। ये मोहब्बतों को तोड़ देने वाली चीज है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, आगे उसका फोन करता ट्रन कहते ये थोड़ी कहा ले, अच्छा भी ला, लेकिन मैं अंदर से बुझ गया। बीवी मुझसे बात कर रही हो, मेरे फोन ने क्या ट्रन, मैंने कहा मैं जरा गल सुन रहा, वो अंदर से मिट गई। और ये छोटे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करती है माएं, ड्रामा देख रही हैं, बेटा आता है अम्मा मॉम, कहते हाँ बोलो, नजर यहां से नहीं हटी, नजर ड्रामे पर ही है, हाँ बोलो मॉम मुझे चाहिए, बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, कह रही हूं बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, जाओ जाओ भूखे पट्टे। बच्चों को तबाह करती। जितना वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन तुम फोन बंद करो या सारा वक्त घर में फोन बंद करो। जब अपने बच्चों के साथ वक्त निकालो बैठने के लिए, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, उस वक्त इसको बंद कर दो। ये तो टॉयलेट में भी सौदे करते हैं, जो काम करने गए थे वो बीच में रह जाता है, और उठा लो, बेच दो, ले लो, दे लो। इन ताजरों का ये हाल है, इनकी क्या लाइफ है, रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजर, हम खाने पर इकट्ठे थे, उसकी घंटी बजी, उसने कान से फोन लगाया और आधा घंटा वो खाना भी खाता रहा और फोन भी सुनता रहा। मैं कहता तुमसे तो हम बड़े अच्छे हैं कि तुम्हारे इस पैसे का तुम्हें क्या फायदा जो तुम्हें रोटी भी नहीं खाने देता। तो इत्तेदाल से चलो, दरमियानी चाल चलो, ऐसे पागल ना बन जाओ इसके पीछे कि ना बच्चों का होश रहे, ना अपना होश रहे, ना बीवी का होश रहे, ना माँ बाप का होश रहे। अगर आप मालदार हैं, ज़कात दें, यहां भी गरीब लोग हैं, ज़कात दें, और सदकात इन गरीबों को, गैर मुस्लिमों को दें। अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी सुनता है और मुस्लिम की भी सुनता है, सबकी सुनता है। किसी भी दुखी की तुम्हें दुआ लग गई, चलो गैर मुस्लिम भी है ना, अल्लाह के अर्श को हिला देगी। तो सखी बनो। अल्लाह को सखावत पसंद है, बुखल पसंद नहीं है। अल्लाह को सखावत पसंद है। ज़कात देने वाला ना सखी होता है ना बखील होता है, ना सखी होता है ना बखील होता है, वो दरमियान में होता है। जैसे हमारी जेंडर एक होती है, दरमियान वाली नस्ल एक होती है ना, एक मर्द है, एक औरत है, एक दरमियान में, उसको आप क्या कहते हैं? ख्वाजा सरा, खुसरा, और क्या कहते हैं? जेंडर। वो कुछ शर्म की बात है, सही हुजूर क्या कहते हैं? वो तुम इतने अंग्रेजी वाले बैठे, तुम्हें पता कोई नहीं? समझ तो गए हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, आप एक कहानी सुनो। जब वो ज़कात से ऊपर देता है तो फिर वो सखी बनता है। खुसरो परवेज, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ दिया था, ईरान का बादशाह, उसके पास एक मछली वाला मछली लेकर आया, उसको बड़ी पसंद आई, उसने कहा 4000 दिनार दे दो। 4000 दिनार कई करोड़ रुपया बनता है। तो उसकी बेगम शीरी साथ बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, ये क्या किया है? एक मछली पे 4000 दिनार, खजाना खाली करोगे? वापस लो। उनका मैं वापस लूं? मैं बादशाह हूं, मैं कैसे वापस लूं? मैं तो नहीं लूंगा। कहा तुम इसको बुलाओ, इससे पूछो ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। अगर कोई ये मेल है तो तुम कहना भाई हमें फीमेल चाहिए थी, तो तुम ये मछली वापस लो, हमारे पैसे। अगर वो कहे कि ये फीमेल है तो तुम कहना भाई हमें मेल चाहिए था, तो ये अपने मछली वापस लो, हमारे पैसे वापस करो। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उन्होंने बुलाया, इधर आओ भाई,
یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیری کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ جو وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے غصے میں تھی کہ دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، 1 گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ اس نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا ایک دوسرے پر۔ غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہو کے بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہو کے خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرت لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب، مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے۔ جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو۔ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے، اور برائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، اور یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔